بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن و نماز سمجھیں، اس کے 37ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس میں ہم انشاءاللہ مزید دعائیں لیں گے، بازار میں داخل ہوتے وقت، بات چیت کے یا تقریر کے آخر میں، اور سواری میں سوار ہوتے وقت۔ گرامر میں مضاف و مضاف الیہ اور موصوف و صفہ کے بارے میں سیکھیں گے، اور انشاءاللہ سبق کے ختم پر ہم 243 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں تقریباً 53,136 بار آئے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم بازار کے داخل ہونے کی دعا لیں، میں دعاؤں کے بارے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ بہت ہی بابرکت، پر نور، پر مغز اور حکمت سے بھرپور، معانی سے بھرپور ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو دیکھا جائے تو اس کو اس طرح سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے، کئی پہلوؤں سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک طرف آپ نے بندے اور اللہ کے درمیان، بندے اور خالق کے درمیان تعلق کو صحیح کیا، یہ ایک ڈائمنشن ہے، یعنی اس کو شرک سے پاک کیا، اور دوسرا ڈائمنشن ہے کہ اس تعلق کو زندہ رکھا دعاؤں کے ذریعے۔ آپ ساری تاریخ پڑھ جائیے، سارے تاریخ کے بڑے بڑے مصلحین کی، ایون دوسرے نبیوں کی بھی تاریخ پڑھ جائیے، محفوظ نہیں ہے لیکن کسی کی تاریخ میں بھی، بائبل میں دیکھ لیجئے آپ، تورا میں دیکھ لیجئے، یا کسی اور مذہب کی تاریخ میں، یہ دعاؤں کا 5% بھی کیا ملے تو بہت بڑی بات، 2-3% بھی شاید نہ ملے آپ کو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف بندے اور اللہ کے تعلق کو ہمارے لیے صحیح کیا، یعنی ہم کو بتایا کہ صحیح تعلق کیا، بلکہ اس کو زندہ کر دیا۔ آپ نے ہر موقع کے لیے دعا سکھائی، اور ہر دعا میں ایسی ایسی پیاری پیارے پہلو ہیں۔ مثلا ایک دعا ہے باتھ روم سے نکلنے کی، غفرانک کا مطلب کیا ہے؟ تیری بخشش چاہیے۔ کیوں بھائی؟ باتھ روم سے نکلتے وقت تیری بخشش کا کیوں ذکر ہے؟ اس میں بڑا پیارا نقطہ ہے۔ ایک تو عام کیا، ایک بہت ہائی لیول کا نقطہ یہ ہے، ہائی لیول کا وہ یہ ہے جو اکثر مشہور ہے کہ بھئی ہم باتھ روم میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکے، اس لیے باہر نکل کر ہم کہہ رہے ہیں اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں کہ میں باتھ روم میں ذکر نہیں کر سکا۔ میں کہوں گا الحمدللہ یہ بہت اچھی تشریح ہے، لیکن یہ ہائر لیول کی ہے۔ ہم کون سا باہر ذکر کر رہے تھے جو باتھ روم میں جا کے مس کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو کرنا چاہیے، یہ ہائی لیول کا ہے۔ لیکن ایک عام آدمی کے لیے تشریح بہت پیاری تشریح ہے، وہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں نے کھایا، جو انرجی آئی اس سے اچھلا کودا پھرا، سارے مزے کیا، اب جو کچرا تھا وہ نکال بھی دیا، لیکن تیرا ویسا شکر نہیں کر سکا جیسا کرنا چاہیے تھا، اس لیے میں تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ اتنی پیاری تشریح ہے کہ کیسی پیاری بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی کہ باتھ روم سے نکلتے، اس لیے کہ آپ کھانے کا ایک سائیکل کمپلیٹ ہو گیا، اب دوسرا جا کے کھانا ہے۔ تو چلیے ہم بازار میں داخل ہوتے وقت کی دعا پڑھتے ہیں۔ اس میں بھی بڑی زبردست باتیں ہیں، لوگ اس کو صرف چوتھا کلمہ بول کر صرف ذکر کے طور پر لے لیتے ہیں، لیکن اس کو سمجھیے، اس کی گہرائی میں جائیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں اس کا، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے۔ یہ سارے کلمے بازار سے کیا اس کا تعلق ہے، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ تو سمپل بات ہے، آپ جانتے ہیں۔ وحدہ وہ اکیلا ہے، واحد سے۔ لا شریک نہیں، شریک اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، شرک بھی اسی سے، مشرک اسی سے، شریک کی جمع شرکا ہے۔ لہو اس کا۔ بازار میں جاتے ہوئے ایک چیز کو یاد رکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مسجد ہے اور سب سے مبغوض جگہ بازار ہے۔ بازار میں دنیا اپنی قوت اور چمک دمک کے ساتھ موجود ہوتی ہے، وہاں انسان کو اللہ تعالیٰ کے بھولنے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کے ذکر سے یہ دعا شروع ہوئی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ الہ کے 3 معنی ہیں، جس کی پرستش کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جو ضرورتوں کو پورا کرے۔ بازار میں ایسا لگتا ہے کہ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سارے سامان موجود ہیں،
مگر الہ کے تیسرے معنی میں یہ بات یاد رہے کہ ضرورتوں کو پورا کرنے والا اصل میں تو اللہ ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ پیسے شریک نہیں ہے، یہ قوت شریک نہیں ہے، یہ پروڈکٹ شریک نہیں ہے اس کے، وہ صرف وہ اکیلا پورا کرے گا. یہ تو سب اسباب ہیں. لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے. کیوں بھائی بادشاہت کا ذکر ہو تعریف کا؟ اس لیے ایک پہلو اس کا یہ ہے، بازار اونچی عمارتیں اور بازار میں نئے نئے پروڈکٹس، خوبصورت جو ہے دکانیں، یا امیر لوگوں کو دیکھ کر یہ نہیں بھولنا کہ سب کچھ اللہ کا ہے. نئی کاریں، نئے فونز اور دوسری چیزیں دیکھ کر ان کی تعریف میں نہیں لگ جانا، بلکہ اللہ کی تعریف کرنا ہے کہ اسی نے انسان کو سامان اور دماغ اور آئیڈیا سب کچھ اسی نے دیا ہے تاکہ وہ نئی چیزیں بنا سکے. تو اصل تعریف اللہ کی ہے، اور اصل بادشاہت یہ بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز بازار میں دیکھیں گے آپ، ڈاؤن ٹاؤن میں تو پھسل نہیں جانا، اس کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے. ترجمہ کیجئے، لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، وحدہ وہ الہ ہے، لا شریک لہ کوئی شریک نہیں اس کا، لہ الملک اسی کے لیے بادشاہت ہے ولہ الحمد اور اسی کے لیے تعریف ہے. یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، وہ زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آتی. سوچئے بازار سے کیا تعلق ہے اس کا، بہت بڑا. پہلے الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں. حیا مطلب وہ زندہ رہا، یحیا زندہ رہتا ہے. احیا زندہ کیا، ہم نے سیکھا نا اس سے پہلے، خرجہ نکلا، اخرجہ نکالا، نزلہ اترا، انزلہ اتارا. حیا زندہ رہا، احیا زندہ کیا. تو اخرجہ سے یخرجو، اسلمہ سے یسلمو، احیا سے یحیی زندگی دیتا ہے. یحیا زندہ رہتا ہے، حیا یحیا، احیا یحیی زندگی دیتا ہے. اسی طرح ماتا مر گیا، یموتو مرتا ہے. اماتا مارا، موت دی. یمیتو مارتا ہے، موت دیتا ہے. یحیی و یمیتو وہ زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. وہو حی لا یموتو، دیکھیں اماتا یمیتو ہے لیکن ماتا یموتو ہے. یموتو مرتا ہے، لا یموتو نہیں مرتا، یعنی اس کو موت نہیں آتی. اللہ تعالی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. اس کا بازار سے کیا تعلق ہے؟ بازار کی زندگی دنیا کی ساری چمک دمک کے ساتھ موجود ہوتی ہے، انسان اس میں کھو جاتا ہے. اس لیے یاد رہے کہ بازار کی یہ زندگی اللہ ہی کی دیوی ہے. ایک دن یہ ساری چمک دمک ختم ہو جائے گی. وہاں پر خوش ہوتے ہوئے آنے جانے والے، بیچنے خریدنے والے سبھی موت کے منہ میں جانے والے ہیں. صرف اللہ ہی کی ذات باقی رہنے والی ہے. یحیی و یمیت وہو حی لا یموت. ترجمہ کیجئے، یحیی وہ زندگی عطا کرتا ہے و یمیت اور موت دیتا ہے، وہو حی اور وہ زندہ ہے، لا یموت. اسے موت نہیں آتی. بیدہ الخیر، اسی کے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. بیدہ الخیر، اسی بیدہ، ید مطلب ہاتھ، یدہ اس کا ہاتھ، بیدہ اسی کے ہاتھ میں. الخیر، الخیر خیر یعنی بھلائی، الخیر یعنی ساری بھلائیاں. جیسے الحمد ساری تعریف، ال کا کے دو معنی ہیں. ال ایک خاص کرتا ہے، حمد یعنی المسلم وہ خاص مسلم، الحمد وہ خاص تعریف، لیکن دوسرا معنی ہے ساری. ال کا دوسرا معنی ساری ہے، ساری تعریفیں. تو الخیر ساری بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، شیء چیز کو کہتے ہیں، اشیاء اس کی جمع ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. قدرت، قادر اردو کا ہی لفظ ہے. یعنی انسان بازار میں جاتا ہے، پیسہ ہاتھ میں لے کر خریدنے کے لیے بازار جاتا ہے، تو یہ نہیں سمجھنا کہ جو کھانے کی چیزیں میں لا رہا ہوں اس سے خیر ملے گا، مٹھائی میں لا رہا ہوں خیر ملے گا، کپڑا لا رہا ہوں خیر ملے گا، یا فائدہ ملے گا، مزہ ملے گا. اگر اللہ نہ چاہے نا تو یہی کھانے زہر بن سکتے ہیں. اسی طرح کپڑے اور دوسرے سامان میں بھی خیر نہیں. کسی بھی چیز میں خیر اسی وقت ملے گا جب اللہ اس میں خیر ڈالے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ قدرت والا ہے. قدرت پیسے میں نہیں ہے، سامان میں نہیں ہے، سامان بنانے والوں میں نہیں ہے. ہر چیز پر اور اصل اور پوری قدرت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. وہی خیر اور اچھی چیزیں دلا سکتا ہے، اور دلانے کے بعد اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع اور وسائل بھی وہی دے سکتا ہے. ترجمہ کیجئے، بیدہ الخیر
اسی کے ہاتھ میں ساری خیریں ساری بھلائیاں ہیں، وہوا اور وہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب ہم لیتے ہیں دوسری دعا، بات چیت یا تقریر کے آخر میں جب بھی ہم محفل میں بیٹھیں بات چیت کریں تو کہیں گے ہم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، سنگولر استغفرک، پلورل نستغفرک۔ سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، و بحمدک اور تیری تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ اس کانٹیکس میں سوچئے، یعنی بات چیت کے بعد کے حوالے سے کہ اے اللہ صرف تو ہی ہر کمی عیب کمزوری نقصے پاک ہے، یہ ہے سبحانک، یعنی میں نے جو باتیں کی یقیناً اس میں کئی کمزوریاں غلطیاں رہ گئی ہوں گی، میری نیتوں میں کئی بار گڑبڑ ہوئی ہوگی، مجھ کو معاف فرما اس لیے کہ میں تو نقص والا ہوں، تو پاک ہے۔ اور وہ بحمدک تیری تعریف کے ساتھ پاک ہے، یعنی اے اللہ اگر میں نے کچھ اچھی باتیں کی ہیں تو آپ ہی کی مدد و توفیق سے، اس لیے آپ کا شکر ہے، آپ کی تعریف ہے، تعریف تو آپ ہی کی ہے۔ ترجمہ کیجئے، سبحانک اللہم و بحمدک تیری تعریف کے ساتھ، تیری تعریف کے ساتھ، اشہد ان لا الہ الا انت، بالکل سادہ الفاظ ہے یہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ الا انت نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، کہ کوئی معبود کوئی اطاعت کے قابل کوئی ضرورتوں کو پورا کرنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ استغفرک و اتوب الیک، استغفر میں مغفرت چاہتا ہوں کا تجھ سے، و اتوب اور میں پلٹتا ہوں الیک تیری طرف، سارے الفاظ آپ جانتے ہیں، یعنی میں اپنی کمزوریوں غلطیوں اور حق بات کہنے کے مواقع کو جانے انجانے میں استعمال نہ کرنے پر، زبان کے گناہوں پر، نیت کے کھوٹ پر تیری بخشش چاہتا ہوں اور تیری طرف لوٹتا ہوں کہ آئندہ تیری مرضی کے موافق اور تجھ کو خوش کرنے والی بات کروں گا اور ویسی زندگی گزاروں گا۔ ترجمہ کیجئے، استغفرک میں مغفرت چاہتا ہوں تجھ سے، و اتوب الیک اور میں پلٹتا ہوں تیری طرف۔ سواری میں سوار ہوتے وقت سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ جس نے مسخر کیا ہمارے لیے یہ سواری، وما کننا لہ مقرنین اور نہ تھے ہم اس کو قابو میں لانے والے۔ الفاظ تقریباً مانوس ہیں، سبحان الذی پاک ہے وہ جس نے، سخر مسخر کیا، مسخر کیا، سورج و چاند کو مسخر کیا، یعنی کیا مطلب؟ ہاتھ میں نہیں دیا، یعنی ہمارے استعمال کے اور ہمارے فائدے کے قابل بنایا، اس کا مطلب ہے مسخر کیا، لنا ہمارے لیے، ہذا یہ یعنی یہ سواری، وما کننا اور نہ تھے ہم، لہو اس کو، مقرنین قابو میں لانے والے، کنٹرول میں لانے والے، ہم نہیں کر سکتے تھے اس کو کنٹرول میں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، کیا مطلب سبحان الذی کیوں ہے شروع میں؟ یعنی ہر کمی نقص اور کمزوری سے پاک ہے، ایسا نہیں کہ اس نے ہمیں پیدا کیا پھر ہماری سواری کی ضرورت کا خیال نہیں رکھا، یا سواری کی چیزیں اس نے پیدا کرنا بھول گیا، یا بلکہ اسی نے نہیں، بلکہ اسی نے، اس لیے وہ سبحانہ کا ہے، اسی نے سواری کے جانور دیے، یا سائیکل، موٹر سائیکل، کار، ٹرین، بس، ہوائی جہاز بنانے کا سامان اور آئیڈیا دیا۔ جو چیزیں بھی ہماری ضرورت کو پوری کرنے والی ہیں ان چیزوں کو ہمارے لیے مہیا کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی، اس لیے وہ سبحانہ کا ہے۔ سخر لنا ھذا، اسی نے جانوروں کو مسخر کیا، یعنی وہ ہماری خدمت کے لیے ہمارے کنٹرول میں آئے، ورنہ ہاتھی اور یہ بڑے بڑے جانور یہ تو اٹھا کے کچل کے پھینک دیتے ہیں ہم کو، ایون بیل کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے آپ، اس کی قوت آپ کی قوت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور اسی نے دھاتوں کو اور پیٹرول کو اور ربر کو مسخر کیا، ورنہ یہ ربر ایک دن چلتا دوسرے دن پھیل جاتا، ایک دن پیٹرول جو ہے پانی رہتا دوسرے دن ہوا رہتی، تو کیا چلاتے آپ؟ وما كنا وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اور بے شک ہم إلى ربنا ہمارے رب کی طرف، لمنقلبون ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انقلبا ہم نے سیکھا، انقلبا ینقلب، انقلب منقلب لوٹ کر جانے والا، پھر کر جانے والا، پھر جانے والا، لوٹ کر جانے والا، منقلبون لوٹ کر جانے والے، لمنقلبون ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی آج ہم گھر سے کہیں اور جانے کے لیے نکلے ہیں، ایک دن ہم اپنے رب کی طرف اپنا آخری سفر کریں گے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یا بار بار آخرت کو یاد دلایا ہے۔ ترجمہ کیجئے، وَإِنَّا
اور بے شک ہم الی ربنا ہمارے رب کی طرف لمنقلبون ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ اور بے شک ہم ہمارے رب کی طرف ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں. ہر آیت اور اس کے ٹکڑے پر لفظی ترجمہ اور رواں ترجمہ اس کی پریکٹس آپ ضرور کیجئے. ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم بعض ٹکڑوں پر ہی پریکٹس کر رہے ہیں.